عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ مکاتب غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام ہو اور وہ اپنے مالک سے بات کر لے کہ میں اتنے پیسے آپ کو اتنی مدت میں ادا کروں گا، اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اگر مالک مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں تجھے آزاد بھی کرنا چاہتا ہوں اور تو اتنی رقم مجھے اتنی دیر میں دے دے، پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ ہوتی ہے مکاتبت۔ تو بعض دفعہ غلام جو ہیں وہ اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کر لیتے تھے کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں گا، آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ غلام آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی جو مکاتبت کی رقم جو میری مالکوں کے ساتھ طے ہوئی ہے اس کو ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، بے بس آ گیا ہوں، مجھ سے وہ رقم ادا نہیں ہو رہی۔ بات ان سے کر بیٹھا ہوں لیکن میں اس رقم کو ادا نہیں کر پا رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، جو مجھے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو وہ دعا پڑھے گا تو اس کی برکت کی وجہ سے اگر پہاڑ کے برابر بھی تجھ پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ قرض تجھ سے اتار دے گا۔ تو وہ دعا کون سی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ حرام سے اپنے حلال کے ذریعے سے میری مجھے کفایت فرما دے، یعنی یا اللہ حلال اتنا وفر مجھے عطا فرما دے کہ حرام کی طرف جانے کا میرا دل ہی نہ کرے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور یا اللہ اپنے خاص فضل کے ساتھ اپنے سوا جتنے بھی لوگ ہیں سب سے مجھے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے۔ تو یہ بڑی جامع اور زبردست دعا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر بندے پر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض جو ہے وہ اتار دے گا بندے کا۔ تو اگر اصل میں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ جو یقین کا سلسلہ ہے، توکل کا سلسلہ ہے، وہ ہم میں بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ دیکھیے جب ہمارا یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ نے ہی میرا کام کرنا ہے، یہ میرا قرض اللہ نے ہی اتارنا ہے، اور پھر میں اس چیز پر بھی عمل کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، آپ کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہا ہوں تو اللہ فضل فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں اور یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ پر جو قرض ہے اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے گا۔ تو اس میں بڑی جامع انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا حلال رزق عطا فرما دے کہ حرام کی طرف جانے کا میرا دل ہی نہ کرے، اور یا اللہ اپنے سوا جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ سب لوگوں سے مجھے بے پرواہ کر دے، صرف اپنے آپ سے میرا ناطہ جوڑ لے۔ تو دیکھیے جو دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، انسان ہمارے لیے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائے تو بندے کا کچھ نہیں بنتا، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو یقین مانیے یہ دنیا کے لوگ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر ہی معاملات سیدھے ہوں گے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا ذل جلال والاکرام، یہ جو لفظ ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، جب ہم اللہ کا نام بولتے ہیں اللہ، تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ لینا چاہیے اللہ ذل جلال والاکرام۔ فرمایا اس لفظ کا خوب اہتمام کرو۔ تو دعا بھی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ان الفاظ کا استعمال کیا کرے دعا میں، اے اللہ ذل جلال والاکرام میری فلاں حاجت پوری فرما دے، اے اللہ ذل جلال والاکرام میری فلاں سلسلے میں فلاں معاملے میں مدد فرما۔ یا ذل جلال والاکرام کا جو لفظ ہے نا یہ خوب کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اپنی دعا میں۔ اور اسی طرح دعا کا جو معاملہ ہے نا محترم بھائیو، یہاں بڑی اہم بات ہے، یہاں آگے بات آ بھی رہی ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی، دعا دوسروں کے لیے بھی کیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا تو پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں نا تو پھر تو وہ ہماری دعا کے بہت زیادہ حقدار ہے، پھر ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کریں، دوستوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے جو بھی تعلق والے احباب ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ مومنوں کی ایک نا خاص صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، والذین جاؤوا من بعدہم
یقولون، فرمایا کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ یعنی ایمان والے، ایک تو وہ تھے نا جو پہلے ہم سے اسلام لا کے اب وفات پا چکے ہیں، فرمایا وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور یا اللہ جو لوگ ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لا کر وہ وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے نبی اپنے لیے بھی بخشش طلب کر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی اے میرے نبی تو بخشش کا سوال کر۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا بعض اوقات آپ کو کوئی دوست گفٹ دیتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، یا آپ کی دعوت کر لیتا ہے، تو ہمارے ہاں سلسلہ برک ہے جی تھینک یو جی، بہت شکریہ، ٹھیک ہے آپ تھینک یو بھی کہیں، تھینکس کہہ لیں، بہت شکریہ بھی کہہ لیں، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ، ساتھ یہ بھی اگر آپ اضافہ کر دیں اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے، اگر آپ اس کی دعوت کھا کے اس کو دعوت کے بعد دی جانے والی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ وہ دعا اس کو دیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ یا اللہ جو تو نے ان کو رزق دیا اس میں برکت دے دے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تہاڈا بڑا شکریہ، تے ایک تسی انہاں لئی برکتاں لئی دعا کرو، رحمتاں لئی دعا کرو، اللہ دے فضل دی دعا کرو انہاں واسطے، یہ کتنی اچھی بات ہے اور کتنی جامع بات ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، تعلق والے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب بندہ اللہ کے سامنے فریادیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ اپنے فضل سے وہ تمام مشکلات اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔